آج کی درس قرآن میں ہم ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے والدین سے پوچھا، عرض کیا کہ اے ابا جان، اے والدہ ماجدہ، میری خواہش ہے کہ میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں جا کے خدمت کروں، ان سے تربیت حاصل کروں، ان سے تعلیم حاصل کروں، ان کی خدمت میں رہوں، ان کی صحبت اختیار کروں۔ تو والدین کی طرف سے اجازت ملی تو آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے، دیکھا شب و روز اپنے شیخ کے مرشد کے کہ حضرت شیخ صاحب کا معمول یہ تھا کہ آپ شب بیدار تھے، تہجد گزار تھے۔ تو آپ کو یہ بہت اچھا لگا تو آپ بھی شب بیداری کرنے لگے، تہجد گزاری کرنے لگے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرتے رہے کہ میں اپنے شیخ کی خدمت کروں، اپنے شیخ کی تربیت کے ساتھ ساتھ جب وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو میں ہی ان کی خدمت کروں، ان کے لیے پانی کا انتظام کروں۔ تو آپ کا معمول مبارک تھا کہ شیخ صاحب کے اٹھنے سے پہلے رات کے آخری پہر میں آپ اٹھتے، وضو کا پانی، تازہ پانی لاتے وضو کے لیے، اور شیخ صاحب جب آواز دیتے تو اپنے شیخ کو وہ تازہ پانی وضو کے لیے پیش کر دیتے۔ یہ سالہ سال سے آپ کا یہ معمول چلتا رہا۔ ایک مرتبہ کچھ ایسے ہوا کہ سخت آندھی چلی، بارش ہوئی، تو ظاہری سی بات ہے جس زمانے میں آپ تھے اس زمانے میں کوئی اتنی زیادہ پکی سڑکیں نہیں تھی، پہلے وہ کسیاں ہوتی تھیں، نالے ہوتے تھے، تو وہ بہنا شروع ہو گئے۔ تو شیخ صاحب جہاں قضائے حاجت کے لیے جاتے تو درمیان میں ایک کسی پڑتی تھی، ایک نالا پڑتا تھا، شیخ صاحب اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کے جاتے۔ تو اس رات کچھ یوں ہوا کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ جب شیخ صاحب آج اٹھیں گے تو ہو سکتا ہے جب اس کسی میں سے، نالے میں سے چھلانگ لگائیں گے، ہو سکتا ہے چونکہ وہ چکر ہے، وہ پھسلن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شیخ صاحب کا پاؤں پھسلے اور آپ گر پڑیں اور آپ کو تکلیف ہو۔ اس خیال سے آپ اس کسی کے اندر، اس نالے کے اندر سو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو جب شیخ صاحب تہجد کے لیے اٹھے تو شیخ صاحب نے آواز دی، مگر پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے کوئی جواب نہ دیا اور آپ کسی میں لیٹے رہے، اس خیال سے کہ جب میرے شیخ یہاں سے گزریں گے تو یہ سمجھ کے کہ کوئی چیز ہے، یعنی پل کی طرح ہے، تو وہ اوپر پاؤں رکھیں گے اور وہ یعنی وہ جو نالا ہے اس کو پار کر کے اپنی قضاء حاجت کو پورا کر لیں گے۔ جب شیخ صاحب نماز تہجد کے لیے اٹھے تو آپ نے 3 مرتبہ مہر علی شاہ صاحب کو آواز دی کہ مہر علی، مہر علی، مہر علی۔ تو مہر علی شاہ صاحب نے، پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو شیخ صاحب نے دیکھا کہ پاس وہ پانی کا لوٹا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، پانی کا اہتمام کر دیا ہوا ہے، مگر مہر علی غائب ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں پہ ہے، رات کا آخری پہر ہے نا۔ تو شیخ صاحب نے وہ لوٹا اٹھایا اور قضائے حاجت کے لیے آپ جانے لگے۔ جب آپ نے دیکھا کہ پھسلن ہے اور اس کسی میں سے، اس نالے میں سے چھلانگ لگانے کی کوشش کرنے لگے تو دیکھا کہ کوئی کسی کے اندر ہی، نالے کے اندر ہی کوئی چیز ابری سی لگتی ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے اور تعجب ہوا کہ آج پہلی بار ایسے ہو رہا ہے کہ کسی کے اندر پہلی بار ایسے لگتا ہے جیسے پل ہو، پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا۔ تو جیسے آپ نے اس کے اوپر پاؤں رکھا تو فیل کیا یہ کوئی انسانی جسم ہے، یہ کوئی مٹی کی یا لکڑی پل نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ مہر علی یہ کیا کر دیا؟ مہر علی شاہ صاحب اٹھے، عرض کیا کہ حضرت اس خیال سے کہ آپ جب یہاں سے چھلانگ لگائیں گے تو آپ کا پاؤں پھسل جائے اور آپ کو تکلیف ہو، تو میں نے سمجھا کہ بہتر ہوگا کہ میں اسی کے اندر لیٹ جاؤں اور آپ اپنی قضاء حاجت کو پورا کر لیں اور آپ کو تکلیف نہ ہو۔ جب شیخ صاحب نے یہ سارا منظر دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، قریب بلایا، سینے سے لگایا اور پیر سید مہر علی شاہ صاحب کو فیض یاب کر دیا۔ تو سامعین کرام، اس واقعہ سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور دوسرا مقولہ ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اور تیسری بات میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا،
اور فرمایا کہ آپ کا جو مرشد ہے، آپ کا جو شیخ ہے، اس کا وہی مقام ہے آپ کے نزدیک، یعنی ایک مرید کے نزدیک جو ایک نبی کا مقام ہوتا ہے اس کے امتی کے نزدیک۔ اس کو آسانی سے سمجھانے کے لیے آپ نے فرماتے ہیں کہ جیسے آپ اگر اللہ کے نبی کی نافرمانی کریں تو وہ نافرمانی ہو جاتی ہے، وہ گناہ ہو جاتا ہے، تو ایک مرید جب اپنے شیخ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ مرید کے لیے سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے شیخ کی بارگاہ کا، اور اگر وہ شیخ کی فرما برداری کرتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک امتی اپنے آقا کی، اپنے نبی کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس واقعہ سے ہمیں ادب کا درس ملتا ہے۔ ادب کیا ہے؟ ادب کوئی کسی بات یا قول کا نام نہیں ہے، کسی کلام کا نام ادب نہیں ہے۔ ادب کیا ہے؟ ادب کرنے کا نام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے شیخ آپ کے پاس بیٹھے ہوں اور شیخ آپ کو کہے جی کھڑے ہو جائیں، آپ اپنے شیخ کے حکم پہ کھڑے ہو جائیں گے نا، تھوڑی دیر بعد گزرے کہیں شیخ صاحب کہ بیٹھ جائیں، آپ پھر بیٹھ جائیں گے، پھر شیخ صاحب تیسری بار پوچھیں بھئی آپ کو کس نے بیٹھنے کا کہا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ شیخ صاحب آپ نے کہا تو یہ بے ادبی ہوگی۔ یہ کیا ہوگی؟ یہ بے ادبی ہوگی۔ ادب کیا ہوگا کہ آپ کی زبان چپ رہے، صرف اتنا کہیں شیخ صاحب غلطی ہوگی ہے معاف کر دیں بس۔ تو جو بھی شیخ کی خدمت میں ہو، اب شیخ کی خدمت کی میں نے ایک مثال دے دی، قربت کی مثال دے دی، اسی طرح والدین کی مثال ہے، اسی طرح اپنے استادوں کی مثال ہے، اور اسی طرح اللہ